الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے تخویف دنیاوی کا مفصل نمونہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی آیات اور معجزات دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا اور انہوں نے حضرت کی تبلیغ کو جھٹلایا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو جو بھی اس کے اوپر ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، لیکن اللہ نے فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، ہم نے ان کی تدبیر کو بیکار کر دیا، ان کی تدبیر پوری نہیں ہوئی۔ وجہ کیا بنی کہ مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہونے لگ گئے۔ پھر وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم، پھر فرعون نے حضرت کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ سمجھ آئی؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ فرعون میرے قتل پہ درپے ہے، تو حضرت نے دعا مانگی وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انی عذت بربی، بے شک میں پناہ میں آ چکا ہوں ساتھ اپنے رب کے، وربکم اور تمہارے رب کے، من کل متکبر، ہر متکبر سے، مطلب اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر متکبر سے مطلب ہر متکبر کے شر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو نہیں ایمان رکھتا، جو نہیں ایمان لاتا، بیوم الحساب، دن حساب پر، یعنی قیامت کے دن پر جو ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ فرعون ہو یا غیر فرعون ہو، تو میں اس کے شر سے کس کی پناہ میں ہوں؟ اللہ کی پناہ میں ہوں۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک بات یہاں سے سمجھے جی، یہ حضرت نے جو دعا مانگی اس میں دو چیزیں بیان کی ہیں، من کل متکبرن، دوسری چیز ہے لا یؤمن بیوم الحساب، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھنی ہے۔ انسان کے دل کے اندر قساوت کب پیدا ہوتی ہے؟ قساوت مطلب سخت۔ انسان کے دل میں جب قساوت پیدا ہوتی ہے، جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان ظلم شروع کر دیتا ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظلم جو ہے یہ قساوت کا نتیجہ ہے، ظلم جو ہے یہ دل کی سختی کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے۔ قساوت جو دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ قساوت قلبیہ جو پیدا ہوتی ہے، اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ دل جو سخت ہوتا ہے انسان کا، یہ کتنے اسباب سے؟ دو سبب ہوتے ہیں اس کی سختی کے۔ پہلا سبب تو یہ ہے کبر، من کل متکبرن، پہلا سبب کیا ہے؟ کبر، تکبر، سمجھے، بڑائی۔ جب انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، باقی ساروں کو انسان کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے مرتبے میں، پھر انسان دوسروں پر کیا شروع کر دیتا ہے؟ ظلم شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
ظلم شروع کرتا ہے۔ تو قساوت قلبیہ کا پہلا سبب کیا ہے؟ تکبر۔ قساوت قلبیہ کا پہلا سبب کیا ہے؟ تکبر، ٹھیک ہے؟ تکبر کی وجہ سے انسان کیا شروع کرتا ہے؟ ظلم شروع کرتا ہے۔ دوسری وجہ آیت کے اندر لا یؤمن بیوم الحساب، عدم عقیدہ قیامت، قیامت کا عقیدہ نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ قیامت کا عقیدہ جب انسان کے دل سے نکل جاتا ہے پھر بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سخت ہو جاتا ہے تو انسان کیا شروع کر دیتا ہے؟ ظلم شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو انسان حساب و کتاب سے ہی نہیں ڈرے گا، جس کا یقین ہی نہیں ہے حساب کتاب کے اوپر، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ظلم ہی کرے گا۔ ظلم کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کا دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ جس انسان کا قیامت کے اوپر یقین ہے، جس انسان کا حساب و کتاب پر یقین ہے، اس بات کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے کہ آج دنیا کے اندر میں جو بھی کام کر رہا ہوں، کل کو مجھے اس کا حساب اپنے اللہ کو دینا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کا دل کبھی بھی سخت نہیں ہوگا، دل میں کبھی بھی قساوت پیدا نہیں ہوگی۔ آگی بات سمجھ میں جی؟ ہاں، تو یاد رکھ لو دل کی سختی کا سبب کتنے چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ تکبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ قیامت کے عقیدے کا کیا کر دے؟ وہ انکار کر دے، ٹھیک ہے؟ آج دیکھو حالت کیا ہے لوگوں کی، لوگوں کو موت بھولی ہے، قیامت بھولی ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کا، ہمارے مسلمان کا لگا لو، چلو کافر ایک طرف ہے، مسلمان جو ہیں چلو ان کا عقیدہ ہے قیامت آئے گی، لیکن عملی طور کے اوپر انکاری ہیں سب۔ کیوں اللہ کی نافرمانیاں بڑھی؟ کیوں معاشرہ خراب ہوا؟ کیوں گناہ کبیرہ صغیرہ رواج پکڑتے جا رہے ہیں؟ آئے دن ایک نئے گناہ کی ابتدا، آئے دن ایک نئے گناہ کی ابتدا کی جاتی ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہو چکی ہے؟ کہ عملی طور کے اوپر سب قیامت کے عقیدے کے کیا ہے؟ منکر ہے۔ کیا ہے؟ منکر بن چکے ہیں کہ ہم نے کون سا اپنے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظلم انسان کب کرتا ہے؟ جب دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ سختی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قساوت قلبیہ کے کتنے سبب ہوتے ہیں؟ دو، ایک کبر تکبر جب آ جائے، دوسرا جب انسان قیامت کے عقیدے کا انکار کر دے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جب ظلم کرتا ہے، ظلم بھی دو طریقے سے کرتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے، کتنے طریقے کے ظلم؟ دو۔ ایک طریقہ وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، دوسرا ظلم وہ خود اپنے اوپر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ظلم خود اپنے اوپر، دوسرا ظلم دوسروں لوگوں کے اوپر، مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کا نقصان کر رہا ہوں، کر یہ بھی ظلم ہی رہا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر، سمجھتا ہے نقصان دوسروں کا ہو رہا ہے، لیکن یہ اصل ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اس کے اپنے اوپر، جس طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن الظالمون انفسہم، لیکن انہوں نے ظلم کیا کن کے اوپر؟ اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انسان جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کا کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ظلم کس کے اوپر کر رہا ہے؟ وہ اپنے اوپر کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ دل سخت ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت نے کیا دعا مانگی؟ پہلا سبب من کل متکبر، سبب دوم لا یؤمن بیوم الحساب، ہر متکبر کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور جو ایمان آخرت کے اوپر نہیں لاتا، حساب کے دن پر نہیں لاتا، میں اس کے شر سے بھی کس کے پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ یعنی جب میں اللہ کی پناہ کے اندر آ گیا تو کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، مجھے کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہ جب میرا محافظ کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی اب
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. اچھا جی، اب یہ الگ موضوع شروع ہوا ہے. آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک دیکھیں جی. 44 نمبر آیت نکالیں. ان اللہ بصیر بالعباد فتذکرون ما اقول لکم. تم یاد ہی کرو گے میری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے. ٹھیک ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک اللہ اپنے بندوں کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. یہاں تک یہ ایک موضوع چلے گا. یہ رجل مومن کی تقریر چلے گی ساری، جس نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا. ٹھیک ہے. رجل مومن جس کو قرآن پاک نے لقب دیا ہے رجل مومن. ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے. سمجھ آئی ہے؟ حضرت نے دعا کی کہ میں ہر متکبر اور جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ قبول کر لی. اجابت الہیہ اب یہاں سے شروع ہو جائے گی. ایک بندے کی تقریر ہوگی آیت نمبر 44 تک اللہ پاک نے اسی تقریر کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیں. وقال رجل مؤمن. اور کہا جوان نے. فرعون کیا مشورہ کر رہا تھا؟ قتل کا. ابھی دربار کے اندر قتل کا مشورہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کے. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل ہی کر دیتا ہوں. اب وہیں پہ یہ فرعون کا درباری کھڑا تھا. ٹھیک ہے. اور فرمایا ایک جوان نے، جوان نے لوگوں کا مشورہ سن کر صفت ذکر کی اللہ پاک نے. مؤمن، وہ ایمان والا تھا، وہ مومن تھا. اللہ پر، موسیٰ پر، قیامت پر کیا رکھتا تھا؟ ایمان رکھتا تھا. من آل فرعون، آل فرعون سے، آل فرعون سے تھا. دوسری صفت. تیسری یکتم ایمانہ، چھپاتا، اب تک چھپا رہا تھا اپنے ایمان کو. یہ اب تک میں نے اسی لیے ترجمہ کیا کیونکہ پہلے وہ چھپا رہا تھا. جب اس نے موسیٰ کے قتل کی بات سنی تو اس نے اپنے ایمان کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا. اب تک چھپا رہا تھا وہ اپنے ایمان کو. کیا کہا اس نے؟ اتقتلون رجلا، آیا تم قتل کرتے ہو رجلا، ایک آدمی کو. آیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک جوان کو. ان یقول، محض اس بات پر یہ کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے. سمجھ آئی؟ اس انسان کو تم قتل کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق آیا ہے وہ تمہارے پاس ساتھ واضح دلائل کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. یہ رجل مومن کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ یہ اللہ نے فرمایا من آل فرعون، یہ آل فرعون سے تھا. یہ قبطی تھا. قبطیوں کے اندر صرف دو بندے ایمان لائے تھے فرعون کی قوم سے بس. ایک یہ رجل مومن ہے اور دوسرا فرعون کی بیوی ہے آسیہ جس کا نام تھا. وہ صرف حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لائے، باقی کوئی حضرت موسیٰ کے اوپر فرعونیوں میں سے ایمان نہیں لایا تھا. ٹھیک ہے. یا جادوگر تھے جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. رجل مؤمن، فرعون کا یہ چچا زاد بھائی تھا. مفسرین فرماتے ہیں آل فرعون سے تھا نا. یہ فرعون کا کیا تھا؟ چچا زاد بھائی تھا. نام قرآن نے ذکر نہیں کیا. مورخین اس کا نام، بعض کہتے ہیں اس کا نام بھی حبیب تھا. اس کا نام بھی کیا تھا؟ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں نہیں، حبیب وہ ہے جس کا سورۃ یاسین میں ذکر ہوا، حبیب اس کا نام تھا. لیکن اس کا نام اکثر مفسرین نے جو ذکر کیا ہے وہ یشمعان ذکر کیا ہے. یا شین میم عین الف نون، یشمعان ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا لا چکا تھا؟ ایمان لا چکا، بہت پہلے ایمان لا چکا تھا. ٹھیک ہے.
ایمان تو وہ بڑی دیر سے لا چکا تھا، لیکن فرعون کے خوف سے وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے دل میں یقین آ چکی تھی، اللہ کی توحید دل میں بیٹھ چکی تھی، حضرت موسیٰ کی رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان لا چکا تھا، لیکن فرعون کے خوف سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، چھپاتا رہا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے فرعون نے شروع کر دیے فرعون کے دربار میں، اس وقت یہ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے اپنے ایمان کا کیا کر دیا؟ اظہار کر دیا۔ جو اس کے دل میں بات تھی پھر اس نے فرعون کے سامنے بیان کی۔ اللہ پاک نے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا، اور فرعون کے گھر کا ہی بندہ اللہ پاک نے کھڑا کر دیا اور اس کے سامنے اس کے کلمہ جہاد کو کیا کیا ہے؟ بلند کیا، کلمہ حق کو بلند کیا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ فرعون کے گھر کا ہی بندہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، یہ رجل مومن، مفسرین کے دو قول ہیں اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورۃ قصص کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں پورا واقعہ یہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تھا، مدین جانے سے پہلے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، قبطی کو مکہ مارا تھا، اور پھر اس وقت بھی فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے کیا کیے تھے؟ مشورے کیے تھے، لیکن پکڑ نہیں سکا۔ اس وقت فرعون کے دربار سے ہی بندہ بھاگا اور حضرت موسیٰ کو آ کے اس نے کیا مشورہ دیا؟ اخرج بابا، اس شہر سے نکل جا، ان لکا من الناصحین، کہ انی لکا من الناصحین، کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، اس شہر سے نکل جا، تیری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا کسی اور طرف رخ کر ہجرت کر جا یہاں سے۔ اس وقت آ کے فرعون کے درباری، فرعون کے بندے نے ہی حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا؟ میں تیرا خیر خواہ ہوں، یہاں سے نکل جا۔ آج سے پہلے بھی اس نے خیر خواہی کی، اور آج کئی سال کے بعد مدین سے واپسی جب حضرت موسیٰ نے بکریاں چرا لیں، واپس آ گئے، کئی مدت کے بعد نبوت مل گئی، پھر فرعون کے دربار میں آئے، آج کئی مدتوں کے بعد پھر یہ وہی رجل مومن جو ہے یہ فرعون کے سامنے کھڑا ہے، یہ وہی بندہ ہے۔ یہ مفسرین کی رائے، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ رجل مومن کون ہے؟ جس نے مدین جانے سے پہلے حضرت موسیٰ کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو یہ آ کے اس خبر سے آگاہ کیا کہ فرعون تیرے قتل کے کیا کر رہا ہے؟ مشورے کر رہا ہے، لہٰذا تو شہر چھوڑ کے چلا جا۔ اور آج کئی سال کے بعد پھر جب دوبارہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں، پھر اس نے حضرت موسیٰ کو مشورہ نہیں دیا، کیونکہ پہلے اس کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نبی نہیں تھے۔ اب چونکہ نبی بن چکے ہیں، اور نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا۔ رجل مومن کو پتا تھا کہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ کو اس بار مشورہ نہیں دیا یہاں سے نکل جانے کا۔ اس بار اس نے کھڑے ہو کے فرعون کے سامنے ہی کلمہ حق کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے۔ اس نے اپنے ایمان کا کیا کر دیا ہے؟ اظہار کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اور بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان کسی ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کو بلند کرے، بیان کرے۔ سب سے بڑا افضل بڑا جہاد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ نفس کے خلاف جہاد، یہ بعد کی باتیں ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ انسان ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو کیا کر دے؟ بلند کر دے۔ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے اس کو، اپنے خون کی پرواہ نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ، اس کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موت کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے، مشرک کافر انسان کے سامنے اللہ کی توحید کو کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے کیا ہے کہ یہ رجل مومن وہی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ الگ ہے اور وہ الگ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی جس نے مدین جانے سے پہلے مشورہ دیا تھا وہ کوئی اور تھا، اور یہ جو بندہ ہے رجل مومن جس کا اس میں ذکر ہوا یہ کوئی اور ہے بندہ، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ مفسرین، وگرنہ اکثر مفسرین وہی ہے کہ رجل مومن یہ وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی بات سمجھ میں، اگلی بات اور سمجھو۔ اب رجل مومن نے تقریر کی، اس نے تقریر کے اندر 3 قسم کی یہ تقریریں کرے گا فرعون کے سامنے۔ کتنے قسم کی؟ 3 قسم کی رجل مومن تقریر کرے گا۔ پہلی تقریر ہوگی اس کی نرم لہجہ، گفتگو بھی نرم اور باتیں بھی نرم ہوگی اس کی۔
جس طرح یہ دیکھو پہلا حصہ ہے نا تقریر کا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ نرم ہے ابھی کہ وہ انسان کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس کو قتل کر رہے ہو، اور وہ تو تمہارے پاس دلائل کے ساتھ آیا ہے، واضح دلائل لے کر آیا تمہارے رب کی طرف سے کہ قتل کرنا اس کو اچھی بات ہے، دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرو۔ یہ نرم گفتگو ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ آگے گفتگو ہوگی اس کی سخت، دوسرے نمبر پہ سخت، تیسرے نمبر پہ اور زیادہ سخت اس کی تقریر ہو جائے گی۔ آخر کے اندر جا کے جب عذاب کے ڈراوے دے گا، یہ قیامت کے پچھلی قوموں کے تذکرے سنائے گا، سخت تقریر ہوگی، قیامت کے عذاب کے ڈراوے ہوں گے، وہ اور زیادہ سخت اپنی تقریر کر، لیکن پہلے انداز کیا ہوگا؟ نرم۔ اللہ پاک کو اس کا انداز ہی اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے یوں ہی تو اپنے قرآن میں جگہ نہیں دی اس کی تقریر کو، یوں ہی تو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی بات کہ اللہ پاک نے کم از کم 2 رکوع بنتے آیت نمبر 44 تک کہ اللہ نے اس کی تقریر کو ذکر کیا ہے، اور سورت کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے، سورت مومن، اسی کی بنسبت، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ پاک نے نام بھی کیا رکھ دیا؟ سورت مومن رکھ دیا، کہ اس نے اللہ کی توحید کا فرعون بادشاہ کے سامنے کیا کیا تھا؟ کلمہ حق بلند کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آیت میں ذرا غور سے بھی انگلی رکھنی ہے، خدا کے لیے انگلی رکھنی ہے، کسی کے اوپر سکینہ نازل نہ ہو۔ وقال الرجل مؤمن، اللہ پاک نے رجل مومن کی 3 صفتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت ذکر کی ہے مؤمن، کہ وہ کیا تھا؟ مومن تھا۔ دوسری صفت اللہ نے ذکر کی من آل فرعون، وہ کیا تھا؟ آل فرعون سے تھا۔ تیسری صفت اللہ نے ذکر کی یکتم ایمانہ، کہ وہ اپنے ایمان کو کیا کر رہا تھا؟ چھپا رہا تھا۔ کتنی صفتیں ہو گئی ہیں یہ؟ ٹھیک ہے، انگلی اوپر رکھنی ہے۔ مؤمن پہلی صفت ہے، من آل فرعون دوسری صفت ہے، یکتم ایمانہ کیا ہے؟ تیسری صفت ہے۔ پہلی صفت کو اللہ پاک نے سب سے پہلے رکھا مؤمن، کہ وہ کیا تھا؟ ایمان والا تھا، اس کو اللہ نے مقدم کیا، سب سے پہلے لے کر آئے۔ صحیح کیا، کیونکہ ایمان جو ہے یہ اشرف الاوصاف میں سے ہے، یعنی انسان کے تمام اوصاف میں سب سے زیادہ عزت اور شرف والی چیز جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ یہ اللہ پاک نے مومنون اس صفت کو پہلے ذکر کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان کو مقدم کیا۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ پھر کتنی صفتیں رہ گئی ہیں؟ 2۔ آل فرعون سے یکتم ایمانہ، یہ تیسری صفت ہے۔ اب آپ نے ان کو دیکھنا ہے بس، من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ سوال یہ ہے اللہ پاک نے من آل فرعون اس کو پہلے ذکر کیا ہے، اور یکتم ایمانہ اس صفت کو اللہ پاک نے مؤخر کیا، یعنی بعد میں ذکر کیا ہے۔ آل فرعون کو اللہ پاک نے مقدم یعنی پہلے ذکر کیا، اور یکتم ایمانہ یہ اس صفت کو اللہ پاک نے مؤخر کیا، یعنی دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ اللہ پاک یوں جملہ کیوں نہیں بول دیتے وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہ من آل فرعون؟ اس طرح کیوں نہیں اللہ پاک نے کہا؟ دیکھو نا، اللہ پاک اس طرح کہہ دیتے وقال رجل مؤمن، اور فرمایا ایک جوان نے جو ایمان والا تھا، یکتم ایمانہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، من آل فرعون آل فرعون سے۔ اس طرح اللہ پاک نے یہ جملہ کیوں نہیں اللہ پاک نے بیان کیا؟ اللہ پاک نے دوسرے طریقے سے بیان کیا، من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں سمجھانے لگا ہوں، یہ اس کا تفسیر سے تعلق نہیں ہے، یہ فصاحت و بلاغت سے تعلق ہے۔ اللہ کا کلام دیکھو کتنا فصیح ہے، بات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اندر کی جو بات ہے وہ جب آپ سمجھ آئے گی نا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ کیسے اللہ پاک کا کلام صاف ستھرا ہے کہ جس کے اندر کجی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا توڑ نہیں ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہے من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ یہ کیوں نہیں کہا یکتم ایمانہ من آل فرعون؟ دیکھو، اگر من آل فرعون اللہ بعد میں ذکر کرتے، یکتم ایمانہ کو اللہ پہلے ذکر کر دیتے، تو اس صورت میں ہمارے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ آنا تھا، ایک ہی بات ہمارے سامنے ظاہر ہونی تھی۔ کس طرح؟ ایک بات صرف وہ یہی ظاہر ہونی تھی کہ وہ اپنے ایمان کو آل فرعون سے چھپا رہا تھا۔ دیکھو اوپر دیکھو، اگر آیت اس طرح ہوتی یکتم ایمانہ من آل فرعون، اگر اس طرح ہوتی
تو صرف ایک بات ہمارے سامنے آنی تھی کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا کس سے؟ آل فرعون سے۔ دوسری بات ہمارے سامنے نہیں آنی تھی کہ وہ فرعون کا رشتہ دار تھا، وہ اس سے تعلق رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، یہ بات ہمارے سامنے نہیں آنی تھی۔ جو انداز اللہ نے اپنایا اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ آئی ہے کہ من آل فرعون، وہ کس سے تھا؟ آل فرعون سے تھا۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ وہ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو کیا کر رہا تھا؟ چھپا رہا تھا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب کس کس کو سمجھ آئی ہے سچی بتانا؟ ہاں جزاک اللہ۔ کہ اللہ پاک نے من آل فرعون کو مقدم ذکر کیا ہے، پہلے ذکر کیا، یکتم ایمانہ مؤخر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں اللہ پاک نے کیوں نہیں کہا یکتم ایمانہ من آل فرعون؟ اگر یوں اللہ پاک ذکر کر دیتے تو ہمارے پاس کتنی باتیں آنی تھی؟ ایک بات۔ وہ کیا آنی تھی؟ صرف کہ وہ اپنے ایمان کو آل فرعون سے کیا کر رہا تھا؟ چھپا رہا۔ لیکن جو بات اللہ پاک نے اپنائی کہ من آل فرعون کو پہلے لے کر آئے، یکتم ایمانہ کو بعد میں لے کر آئے، اس سے ہمارے پاس کتنی باتیں سمجھ آئی ہیں؟ دو۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ وہ رشتہ دار کس کا تھا؟ فرعون کا رشتہ دار تھا۔ دوسری بات یہ ذکر ہوئی، یہ سامنے آئی کہ وہ اپنے ایمان کو بھی کیا کر رہا تھا؟ اس سے چھپا رہا تھا۔ اس طرح یہ تین صفتیں کیا ہو چکی ہیں؟ مکمل ہو چکی ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ ایمان والا تھا، دوسری صفت وہ آل فرعون سے تھا، تیسری صفت کہ وہ اپنے ایمان کو کیا کر رہا تھا؟ چھپا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی اب آگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اچھا، تین تعجبات اس نے فرعون کے سامنے پیش کیے ہیں رجل مومن نے۔ یہ ساری اس کی تقریر جو ہے یہ تعجبانہ تقریر ہے۔ ایک تعجبات، پہلا تعجب اتقتلون رجلا، یہ پہلا تعجب ہے کہ رجل مومن نے کہا کہ بعض مجرم تو ہوتے ہیں ان کو لاٹھیاں لگائی جاتی ہیں، بعض مجرم ہوتے ہیں ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض مجرم جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، لیکن تم اس کو سزا دیکھو کون سی دے رہے ہو، تم نے تو اخیری کر دی، آخری درجے کی تم اس کو سزا دے رہے ہو، اور وہ بھی قتل والی سزا۔ یہ تعجب ہے اس کا۔ یہ کیا ہے اس کا؟ تعجب ہے کہ مجرموں کو لاٹھی ماری جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر ہو تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہو؟ منصفانہ سلوک ہے تمہارا، تم آخری درجے کی سزا اس کو پہلی مرتبہ میں دے رہے ہو، قتل کر رہے ہو اس کو، اور کوئی سزا کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تعجب ہے اس کا۔ کیا ہے؟ تعجب۔ دوسری بات، ان یقول ربی اللہ، یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اول تو قتل کرنا دور کی بات ہے، پھر قتل بھی اس لیے نہیں تم کر رہے کہ کیا اس نے چوری کی ہے، کیا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، کیا اس نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہے، ٹھیک ہے، اس بات پر تو تم قتل کرو کہ چوری کی ہے، زنا کیا، ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی ایسا ویسا دوسرا کام کیا، لیکن تم قتل اس بات کے اوپر کر رہے ہو کہ وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا بس یہی اس کا جرم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس لیے تم اس کو قتل کر رہے ہو؟ یہ کتنے تعجب ہو گئے اس کے؟ 2 تعجب ہو گئے ہیں۔ تیسرا تعجب، تیسرا حیرانگی کا اظہار، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ چلو خالی دعویٰ ہوتا تو پھر بھی تم کہتے کہ یہ صرف اس کا اپنا دعویٰ ہے، خالی دعویٰ کرتا تو پھر بھی تم کیا کہتے؟ یہ اس کا دعویٰ ہے۔ وہ یوں تو نہیں آیا، بلکہ بالبینات، وہ کس طرح آیا ہے تمہارے پاس؟ معجزات لے کر آیا ہے، دلائل لے کر آیا ہے تمہارے پاس، تمہیں معجزے دکھائے، تمہارے مطالبے کے اوپر اس نے تمہیں معجزے دکھائے۔ 2 معجزے تم نے آنکھوں سے دیکھ لیے، اور دنیا کے اندر قانون ہے کہ جس کی بات مدلل ہوگی اس کی بات کو کیا کیا جائے گا؟ تسلیم کیا جائے گا۔ اس نے تو دلائل سے بات کی، لہٰذا اس بات کا تقاضا ہے کہ تم اس کی بات کو کیا کر لو؟ تسلیم کر لو، مان لو، نہ کہ تم کیا کرو؟ انکار کرو، اور ظالمو تم انکار کر رہے ہو۔ یہ اس کا کیا ہے؟ تیسرا تعجب ہے۔ کتنے تعجب ہو گئے جی؟ 3 تعجب ہو گئے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ اللہ پاک نے یوں ہی قرآن پاک میں رجل مومن کی تقریر کو ذکر نہیں کیا ہے، اللہ کو پسند ہی اس کا انداز کلام اتنا آیا ہے۔
عجیب و غریب انداز اس نے اپنایا ہے، ٹھیک ہے. وقال رجل مؤمن، اور فرمایا ایک جوان جو ایمان والا تھا، من آل فرعون، آل فرعون سے تھا، یکتم ایمانہ، چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا، آیا تم قتل کرتے ہو ایک جوان کو، ان یقول ربی اللہ، یہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق آیا ہے وہ تمہارے پاس 7 بینات کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، تمہارے پالنہار کی طرف سے. آگے دیکھیں جی، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم. ہاں ترجمہ دیکھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں. پہلی تقریر کا حصہ اس کا یہاں تک ختم ہو گیا، پچھلی آیت تک، بالبینات من ربکم. یہ اب تقریر کا دوسرا حصہ ہے اس کا. دیکھو وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور بالفرض اگر ہے وہ جھوٹ بولنے والا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ اسی کے سامنے تقریر ہے، اور اگر ہے وہ بالفرض کاذبن، جھوٹ بولنے والا، فعلیہ کاذبہ، پس پڑے گا اس کے اوپر، پس پڑے گا اسی کے اوپر، کاذبہ جھوٹ اس کا، یعنی جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا اگر وہ کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے آگے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر ہے یہ سچا تو قتل تو پھر اور نقصان دہ ہے. اگر وہ کیا ہے، سچا ہے تو قتل کیا ہے، اور نقصان دہ ہے. کس طرح، یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، پہنچے گا تم کو وہ عذاب جس کا وہ وعدے دیتا ہے تم کو، جس کا وہ تم کو کیا دیتا ہے، وعدے دیتا ہے. ہاں اگر جھوٹا ہے تو اس جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر قتل کرنا کیا ہوگا، اور زیادہ نقصان دہ ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں کون سا عذاب پہنچے گا، وہی عذاب پہنچے گا جس کا وہ تمہیں کیا دے رہا ہے، وعدے دے رہا ہے. سمجھے، یہ دیکھنے کے اندر نا ایک لائن لگتی ہے، ایک لائن چھوٹی سی بس، لیکن اس نے یہ بڑا عجیب و غریب انداز اپنایا ہے. یہ سمجھ آئی ہے، جامع معنی انداز ہے اس کا. یہ سمجھو بات، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روکنے کے لیے یہ دوسرا انداز اختیار کیا ہے. دوسرا انداز، اس نے کہا کہ بابا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 ہی احتمال ہے نا، ٹھیک ہے. اس نے کہا قتل کیوں کر رہے ہو اس کو، اس کے بارے میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے، یا تو یہ کیا ہے، جھوٹا ہے، یا کیا ہے، سچا ہے. دیکھو لیکن قتل جو ہے وہ کسی حال میں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، قتل تمہارے لیے کسی حال میں فائدہ مند نہیں ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ جھوٹا ہے نا تو اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا خدا اس کو خود ہی ہلاک کر دے گا، اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑ جائے گا. تو جب اس کے اوپر وبال پڑ جائے گا، اس کا مشن بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قتل کرنے کا کیا فائدہ تمہیں، ایک بات. دوسرا احتمال، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر قتل اور زیادہ مضر ہوگا. کس طرح، اگر قتل کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کیا آ جائے گا، نازل ہو جائے گا، اتر جائے گا. جس انواع جس قسم کے عذاب سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے نا، اگر یہ سچا ہوا تو پھر وہ عذاب تمہارے اوپر اتر پڑیں گے. لہٰذا اس صورت کے اندر قتل کرنا کیا ہے، اور زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ. دونوں صورتوں کے اندر وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ قتل کرنا کیا ہے، تمہارے لیے نقصان دہ، مفید ہے ہی نہیں. دیکھو کیسی اس نے ترکیب تدبیر اپنی بات کی کہ دونوں صورتوں کے اندر وہ قتل کو روکنے کا انداز اختیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو کیا کیا تھا، قبول کیا تھا اللہ نے. یہ اسی کے حمایت کے اندر حضرت موسیٰ کی حمایت میں بول رہا ہے. اللہ پاک اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، کسی نہ کسی سبب سے اللہ پاک کسی دوسرے کو اٹھا دیتا ہے، اپنی مدد بھیج دیتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر. مفسرین نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے،
بڑی پیاری روایت لکھی ہے اور سند بھی اس کی بڑی اچھی ہے، صحیح ہے۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خطبے میں لوگوں سے پوچھا، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور شخص کون ہے؟ لوگوں سے کیا پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور شخص کون ہے؟ لوگوں نے جب حضرت علی کی بات سنی تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ہم سب لوگوں کے اندر سب سے بہادر اور طاقت والے شخص تو آپ ہیں۔ اور لوگوں کی یہ بات کوئی جھوٹ بھی نہیں تھی، غلط بھی نہیں تھی، واقعتاً بڑی اللہ پاک نے تلوار دی تھی ان کو اور بڑا کاری وار کیا کرتے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے طاقت تھی، قوت تھی ان کے اندر، شجاعت، دلیری، بہادری کے اندر یوں ہی تو نہیں تھے یہ۔ ان کا لقب ہی حیدر تھا۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو، سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی نا، حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بطور تحفہ ان کو دی چلانے کے لیے۔ اس تلوار کا نام ہے ذوالفقار۔ کیا ہے؟ ذوالفقار۔ ذوالفقار کا مطلب دو دھاری دھار تلوار ہے، جس کی دونوں طرف دھار ہوتی ہے، وہ تلوار آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو تحفہ دی تھی، سمجھی؟ اور حضرت نے اس تلوار کو سنبھال کے رکھا تھا، بڑے بہادر تھے۔ خیر، لوگوں نے کہا کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور کیا ہیں؟ آپ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، او بابا مجھے کہہ رہے ہو میں طاقتور ہوں؟ میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے مجھ سے پنگا لیا میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے چپ کر گئے لوگ کہ کون ہو سکتا ہے آپ سے بڑا بہادر؟ حضرت علی المرتضیٰ نے خطبے میں فرمایا کہ مجھ سے بھی بڑا بہادر شخص جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ بولو اونچی آواز سے، کون ہے؟ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہاں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا بہادر شخص کون ہے؟ ہاں، مجھ سے بھی بڑا طاقتور شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت نے خود واقعہ بیان کیا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا مکہ مکرمہ کے اندر کہ لوگ، قریشی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتے جا رہے ہیں۔ اسلام کی ابتدا تھی، ابھی اسلام کی ابتدا تھی، مارتے جا رہے ہیں قریشی، اور زبان سے وہ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ انت جعلت الالہۃ الہا واحدہ، کیا تو ہی وہ بندہ ہے جس نے سارے معبودوں کا ایک اللہ کو معبود بنا دیا؟ بس مارتے جا رہے ہیں، کیا تو ہی وہ شخص ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن ہم میں کسی کے اندر ہمت نہیں پڑی جا کے قریشیوں کو روک دے کہ ہمارے پیغمبر سے دور ہٹ جائے۔ اچانک ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہوا۔ ابو بکر صدیق لوگوں کو کراس کرتے ہوئے گھمسان کے اندر آ کے داخل ہوئے اور لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ کسی کو مکہ مارا اور کسی کو بآواز بلند برا کہا، اور پھر یہی جملہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالمو، آیا تم ایک ایسے انسان کو، ایک جوان کو قتل کر رہے ہو کہ محض اس بات پر یہ کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی جملہ بولا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے حضرت علی نے جب یہ جملہ کہا نا خطبے میں، جب اتنی بات کہی، رونے لگ گئے اونچی آواز سے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا امت محمدیہ کا یہ رجل مومن افضل ہے؟ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، ابو بکر کی ایک گھڑی آل فرعون کے رجل مومن کی پوری زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ ابو بکر کی ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک لمحہ رجل مومن جو آل فرعون کا مومن تھا، اس کی ساری زندگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ یکتم ایمانہ، وہ جو فرعون کا آل فرعون کا رجل مومن تھا اس نے اپنا ایمان کیا کیا تھا؟ چھپایا تھا، مگر ابو بکر نے اس امت کے رجل مومن نے اپنا ایمان چھپایا نہیں بلکہ اپنے ایمان کا برملا اظہار کر دیا تھا۔ سمجھ آئیے؟ سب کے سامنے اس نے کیا کیا تھا؟ اظہار کیا تھا۔ ایک مرد مومن آل فرعون کا تھا اور ایک مرد مومن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس مرد مومن کی جو حمایت تھی جو اس نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کی، وہ ناصحانہ صرف اس کی باتوں تک ہی محدود تھی کہ اس نے اپنی بات بیان کی اور حضرت موسیٰ کی کیا کی تھی؟ حمایت کی تھی۔ لیکن ابو بکر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمایت تھی وہ صرف زبان کی حد تک نہیں تھی، ابو بکر نے ہاتھ سے، پاؤں سے، عملی کردار سے، اللہ اکبر، اپنی بچی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی بچی کے منہ کے اوپر تمانچے بھی کافروں کے برداشت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دیا ہے؟ ساتھ دیا ہے، حمایت کی ہے۔ تو بے شک یہ جو مرتبہ ابو بکر کو ملا یہ اس سے بھی بڑا بلند و بالا اور بہت اونچا مرتبہ ہے جو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے۔ ان کے بیٹے تھے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی تھے یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ قریش نے مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی مجھے آج وہ بیان کر۔ صحابہ اکرام آپس میں یہ مکالمے، تابعین تھے نا، تابعی تھے یہ زبیر کے بیٹے عروہ، اور عبداللہ بن عمر بن عاص کیا تھے؟ صحابی تھے یہ، انہوں نے تو سارے منظر دیکھے تھے۔ یہ اس طرح پوچھتے تھے تابعین کہ مکہ میں قریشیوں نے جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی آج مجھے وہ بیان کر، مجھے بتاؤ۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک کافر تھا، سردار تھا ان کا مکہ کے قریشیوں کا، کپڑا لے کر آیا، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر اس نے ڈالا یوں کر کے، اور اس کو کپڑے کو ایسے گھونٹ دیا، حالت یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ گئی کہ جان نکلنے والی تھی، گلا گھٹ گیا۔ شدت کی جب تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے۔ جب وہ سامنے آئے عقبہ کو زور سے ایک دھکا دیا اور ڈانٹتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے یہی جملہ فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، افسوس تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جس نے کہا کہ میرا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس وہ روشن دلائل کے ساتھ آیا ہے، ایسے شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو آل فرعون کا جو مرد مومن تھا وہ تو اپنے ایمان کو اس نے چھپایا، مگر امت محمدیہ کا جو مرد مومن تھا اس نے روز اول سے اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یقین کرو، یقین مانو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک طرف رکھو، ابو بکر کی سیرت ایک طرف رکھو، تمہیں کوئی کسی قسم کا فرق نظر نہیں آئے گا، صرف ایک نام کا فرق ہوگا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، وگرنہ ان دونوں کی سیرت، کردار، زندگی بالکل بھی یہی نہیں ایک طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق عکس تھے، عکس سیرت و کردار کے اندر کیا تھے؟ عکس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی اس کے اوپر کہ آپ نے رنگ میں رنگ دیا تھا اس کو، سفر کے، خلوت کے، جلوت کے، ہر جگہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ اور اس امت کا پہلا مبلغ، امت کا پہلا مبلغ بھی ہے، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ خانہ کعبہ کے اندر جب قریشیوں کا ہر طرف اقتدار تھا، حکومت تھی، مسلمان
ظاہر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، علی اعلان تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد کچھ بڑھ گئی ہے، اب ہم کیوں نہیں برملا اللہ کی توحید کا اعلان کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی قوت کمزور ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں جا کے خانہ کعبہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں۔ بار بار اصرار کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کر لی، آ کے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر آ کے اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ سارے قریشی حضرت کے اوپر ٹوٹ پڑے، سارے قریشی ٹوٹ پڑے، کوئی لات مار رہا ہے، بلکہ ایک کافر تھا حضرت ابو بکر صدیق یوں نیچے لیٹے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، اور اس نے پسلیوں کے اوپر چڑھ کے حضرت کی پسلیوں کو ورم آ گیا، کودا پیٹ کے اوپر پسلیوں کے اوپر، بے ہوش ہو گئے۔ جب گھر لے جایا گیا، شام کو ہوش آئی، جب آنکھ کھلی، لوگوں کا حال پوچھنے سے پہلے، اپنے بارے میں پوچھنے سے پہلے، سب سے پہلے زبان پہ یہ لفظ آتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے محمد عربی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ایسی سچی وفاداری حضرت ابو بکر صدیق نے نبھا کے دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین کرو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، ہمارا اسلام جو مذہب ہے، اس کی تو روایات ہی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ ہماری روایات کے اندر تو رکھی ہی شہادت ہے، سکون تو رکھا ہی نہیں ہے، آرام تو رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو آج ہماری غلط سوچ ہے کہ ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، بس ہم بچیں، ہمیں بس دنیا ہی دنیا ملے بس۔ یہ تو ہماری ہی سوچ ہے آج، وگرنہ آپ صحابہ کا زندگی کا، ان کے کردار کا مطالعہ کرو، ایک ایک صحابی کا، آپ کو نہیں نظر آئے کسی صحابی کو زندگی میں سکون ملا ہو، اور ان کو جو مصیبتیں آئی ہیں وہ دنیا کی وجہ سے نہیں آئی تھی، وہ دین کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ انہوں نے سب سے مقدم کس کو کیا تھا؟ اللہ کے دین کو مقدم رکھا ہے، باقی ساری چیزیں انہوں نے مؤخر کی ہیں، ساری چیزیں انہوں نے مؤخر کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے احسان ابو بکر نے میرے اوپر کیے ہیں، میں ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا جس کسی نے بھی دنیا میں میرے اوپر احسان کیا، میں نے زندگی میں اس کے احسان کا بدلہ اتارا ہے۔ مثال کے طور پہ عثمان نے اگر میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے بھی اپنے 2 نور نظر اس کی نکاح میں دیے۔ اگر علی نے احسان کیا ہے، میں نے بھی اپنے جگر کا ٹکڑا اتار کے اس کے حوالے کیا ہے۔ اگر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ کیا کیا؟ دنیا میں اتار دیا ہے۔ لیکن اللہ سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں نے بڑی کوشش کی میں اتار دوں، لیکن مجھ محمد سے اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتارا گیا۔ اور اب قیامت والے دن اللہ خود اتارے گا، خود اتارے گا۔ یہاں سے اہل سیر نے نقطہ اٹھایا، علماء نے نقطہ اٹھایا کہ اسلام جو ہے یہ ابو بکر صدیق کا مقروض ہے، اور وہ اسلام جو قرضہ دے گا ابو بکر صدیق کا، واپس وہ دن قیامت کے دے گا واپس، کہ جس کے بارے میں نبوت کا اعلان ہے میں احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکا۔ اور یقین کرو بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ ہجرت کی رات تنہائی کا سفر ہے، دشمن کے علاقے سے نکلنا ہے، دشمن کا خوف ہے، رات کی تاریکی کے اندر۔ ظاہری بات ہے انسان اپنا رفیق سفر اسی کو بنائے گا جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد، جو کڑا مضبوط وفاداری کے اندر ہوگا، انسان اسی کو بناتا ہے۔ اور پیغمبر نے کس کو چنا تھا؟ صدیق اکبر کو چنا، لے کے گئے۔ چلتے 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 رستے کے اندر پہاڑی آئی، جبل سور آیا، قیام کیا، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق سامنے پہاڑی دیکھ کر گھبرا گئے،
کہ نبوت کو میں اس طرح نہیں چڑھنے دوں گا پہاڑی کے اوپر، اللہ کے نبی کی تلیاں جو ہیں وہ اس طرح میں زخمی نہیں کرنے دوں گا. نکیل دار پتھر ہوتے تھے اس وقت، اب تو پہاڑی وہ ایسے سیدھی سیدھی کرتے، لیکن ہے بھی مشکل. اس نے کندھوں پہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. 2 کلومیٹر کا سفر ہے، اس کی اونچائی 2 کلومیٹر، اور وہ ہموار نہیں ہے، وہ چڑھائی ہے، چڑھائی 2 کلومیٹر. اور ایک نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے 2 کلومیٹر کی اونچائی کے اوپر چڑھنا، یہ انسان کبھی سوچے. آج بھی اگر اس پہاڑی کے اوپر چڑھے، خدا کی قسم جوان اور رستے کے اندر واپس آتے ہیں، نہیں چڑھ سکتا. غار ہیرا اس کے اوپر رش ہے، ہر کوئی جا رہا ہے، رستہ آسان ہے، لیکن اس کے اوپر بھی مشکل ہے تھوڑا. لیکن اس طرف کوئی نہیں ہوتا، اس پہاڑی کے اوپر صرف دور سے ہی اللہم صلی علی محمد وعلی، نیچے سے چل بھی بس میں بیٹھے چلے گئے، اوپر کوئی نہیں چڑھتا. کون چڑھے؟ رستے کے اندر راستے ہی ایسے ہیں کہ انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. پہاڑی کے درمیان تک تو رستہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے ایک جوان مرد کے لیے، صرف جوان مرد کے لیے. اور جب آدھا سفر طے ہوتا ہے پھر چڑھائی بالکل یوں ہے جی، یوں بالکل یوں. اور ایسے ایسے خوفناک پتھر کے انسان جب اس کو دیکھتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی میرے اوپر گرا. اور صرف اتنی سی جگہ ہے، اس طرف گہرائی ہے ساری. عام آدمی کوئی دماغ کا کمزور ہو، جس کو چکر آئے، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو چکر آئے گا، وہ تو جائے گا اوپر ہی پر اس کی روح پرواز کر جائے گی. لیکن ابو بکر صدیق کے اوپر قربان جاؤ، وہاں پہ جا کے انسان کو ابو بکر صدیق کی کیفیت سمجھ آتی ہے. یہاں پہ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کچھ نہیں. وہاں جب انسان اوپر چڑھتا ہے نا، پھر کیفیت سمجھ آتی ہے کہ ابو بکر کا حوصلہ کیا تھا. میری زبان سے صرف یہی نکلا، یہ کمال ابو بکر کا نہیں ہے، یہ طاقت جو دی تھی اللہ پاک نے ابو بکر کو دی تھی اس وقت، اور یہ ابو بکر کی کرامت تھی اور میرے پیغمبر کا معجزہ تھا. بس اس وقت اس کا معجزہ تھا کہ جب رستے بھی نہیں بنے ہوئے اور ایسی وفاداری نبھا گیا کہ آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا. توڑنے والے بہت آئے زندگی میں، لیکن ایسی توڑ نبھا گیا کہ آج تک کوئی توڑ ہی نہیں سکا. اور قیامت والے دن تک وہ میرے پیغمبر کے ساتھ رہے گا، روز محشر بھی میرے پیغمبر کے ساتھ، جنت میں بھی میرے پیغمبر کے ساتھ رہے گا. ہائے ہائے، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر کرنے کی، ان کی سیرت کو اپنانے کے، ان کے کردار کو اپنانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. بس میرے عزیز دوستو، ہم اپنا خیال کریں کہ ہم کس منہج کے اوپر، کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں. آج ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے اللہ کے دین کے بارے میں، ہمارے دماغوں کے اندر ہر وقت سوچ کیا چل رہی ہے، ہر انسان سوچ لے. کسی زمانے میں وہ بھی دماغ ہوا کرتے تھے کہ ان دماغوں میں صرف اللہ کے دین کی سوچ ہوتی تھی، دنیا کی سوچ ان میں نہیں ہوتی تھی. اور آج کلمہ تو پڑھ رہے ہیں وہی، لیکن دماغوں کی سوچ، فیصلے، وہ سب کچھ بدل چکا ہے، سب کچھ بدل چکا ہے. اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں کے مطابق پرکھا کرو کہ ہم آیا قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہر کسی کے لیے بہت بڑا فرض ہے. اس کو پڑھو خدا کے لیے. میں یوں ہی نہیں پیٹتا روتا رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر مسلمان کے اوپر اس دور میں پڑھنا بہت ضروری ہے. مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالات سے لے کر وفات تک، مکی زندگی، مدنی زندگی کیسی تھی، سب پڑھو. کتاب لوگ کی، اور کاموں میں بھی ہم بڑا خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، تھوڑا سا کتاب لو، گھر میں رکھو، اس کے لیے وقت مقرر کرو، اس کتاب کو پڑھو. ہمیں پتہ چلے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کے اوپر یہ قرآن اتری، یہ کتاب اتری،
کس طرح وہ اس کتاب کا عملی نمونہ بن کے ہمارے سامنے آئے ہمیں بھی پتہ چلے. یہ تو ایک علمی نمونہ ہے نا، ہمارے سامنے علم ہے، لیکن اس کا عمل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ پڑھو، اس کو پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے کلمے میں؟ غیر مسلم کے سامنے ہم اپنے پیغمبر کا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ علماء کا صرف کام تو نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہم نے اقرار کیا، آیا ہم غیر مسلم کے سامنے یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں؟ کوئی سوچے اپنے آپ کو. کیا میں اس سٹیج کے اوپر مسلمان ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہیں؟ میں نے دعویٰ کر لیا، اس کو میں دلائل سے اس کے سامنے ثابت کر سکوں. اور پھر اگلی چیز، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. آیا میں کسی قادیانی کے سامنے، کسی کافر کے سامنے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ وہاں جا کے سب منہ لٹکا دیں گے، پھر جی ہمیں پتہ نہیں ہے، جی ہم اپنے مولوی صاحب کو فون کر کے پوچھتے ہیں وہاں پہ. خدا کی قسم تم قادیانیوں کا بچہ سامنے لے کے آؤ، تمہیں مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے اوپر 100 دلائل دے گا، وہ 100 دلائل دے گا وہ تمہیں. اور جھوٹے نبی ملعون، اس کے لیے وہ 100 دلائل وہ تمہیں قرآن اور حدیث سے دکھائے گا، قرآن حدیث سے، باہر کی کتاب سے نہیں دکھائے گا، جو بھی ہے. لیکن ہم اپنے سچے نبی کی نبوت کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے سچے اللہ کی توحید کا ہم دفاع نہیں کر سکتے. اللہ کے سچے ولی جن کو قرآن سچا ولی کہتا ہے، ابو بکر صدیق، عمر، ان کا دفاع نہیں کر سکتے. دفاع کرنا تو دور کی بات، ہمیں تو ان کی زندگیوں کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے کہ وہ کر کے کیا گئے، کیسے لوگ تھے، ان کا کردار کیسا تھا، نبی پاک کے ساتھ وفاداریاں کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور سیرت کیسی تھی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. مسلمانوں کے بچوں سے پوچھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، کسی کو نہیں پتا ہوتا. یقین 100 میں سے ایک بچہ صرف کہے گا 63 سال تھی، وگرنہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. دور کیا جا رہا ہے. شیعہ اہل تشیع کے بچوں کو لے کے آؤ، تم یقین کرو تمہیں واقعہ کربلا سنائیں گے. یہ میں اپنی کلاس کی بات کر رہا ہوں، کسی کے سامنے سنائے اس کو رلا کے رکھ دے گا، وہ ایسے انداز سے وہ کربلا کا واقعہ سنائے گا. کیا ہے؟ تربیت کی ہے انہوں نے. وہ اپنے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے کردار، اپنے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے دین کو ترجیح دے رہے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کو کس سٹیج کے اوپر لگایا ہوا ہے؟ ہم نے ان کو کون سی راہیں دی ہوئی ہیں؟ کنجر خانہ کر لو، ٹک ٹاک بنا لو، فیس بک کی آئیڈیاں بنا لو، یہ کام کر لو، فلاں کر لو، سٹیٹس لگا لو، صبح اٹھ کے بس نیکی کا سٹیٹس لگا لو، شام کو پھر گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہی ہیں، بس یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہوتی، یہ بچے ہنس رہے ہیں، یہ بے شرمی والی باتیں ہیں، بے شرمی والی باتیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہو اور تم اس نبی کا کردار کو نہیں جانتے، تم اس نبی کا دفاع نہیں کر سکتے، تم اس کلمے کا تمہیں ترجمہ تک بھی نہیں آتا. اپنے بارے میں غور و فکر کرو، خدا کے لیے غور و فکر کرو. اسلام مذہب سچا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی مذہب نہیں ہے سچا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اب کیا ہے؟ صرف اسلام ہے، بس اسلام ہے. اس پہ غور و فکر کرو، سوچ کو مت بدلو، اپنی سوچ کو بچوں معاذ اور معوذ جیسی سوچ بناؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جہاں نظر آ جائے، یا وہ بولنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے، بس یہ فیصلہ ہونا چاہیے. ہمارے دین کے خلاف جہاں بات ہو، ہم اتنی طاقت اور ہمت رکھیں دلائل سے اس کا منہ بند کر سکیں ہم. اور تم چپ کر کے وہاں سے آ جاؤ، خاموش ہو کے وہاں سے آ جاؤ. ٹینکی میں پانی ہوتا ہے نا تو ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے. ہمارے دماغوں میں چونکہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، اسی لیے زبان سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. پھر یہی نکلے گا ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے، مولوی صاحب کو پوچھ کے بتائیں گے. خدا کے لیے اتنے کمزور نہ بنو دین کے، نہ مت گراؤ اپنے آپ کو. خدا کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مت گراؤ اپنے آپ کو. اتنی تعلیم حاصل کرو اسلام کی کہ تم دین کی بات اگلے کو بتا سکو. اتنی تعلیم حاصل کرو قرآن پاک کی، حدیث کی، کم از کم 40 حدیثیں ہر کوئی یاد کرے، دعائیں یاد ہوں آپ کو عربی کے اندر، قرآن پاک کا ایک پاؤ آخری زبانی تمہیں یاد ہو، ترجمے کے ساتھ بھی یہی نہیں یاد ہو.
کم از کم دین کی ایسی نصیحتیں تمہیں یاد ہونی چاہیے ہر وقت، تم لوگوں کو بتا سکو، سنا سکو۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے؟ بولو سارے، بولو سارے، بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے؟ بنا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو خدا کے لیے، آج ہی وعدہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کون شروع کرے گا؟ بولو سارے، کہ ہم اپنے محمد کی سیرت کو اب آج سے پڑھنا شروع کریں گے۔ پکا وعدہ کرو۔ ہم ابتدا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر وفات تک پوری مکمل سیرت کا مطالعہ کریں گے ہم، اور رمضان سے پہلے پہلے ہر کوئی مجھے بیان کرنے والا ہو، یہ بیان دینے والا ہو کہ میں نے الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل تفصیلی پڑھ چکا ہوں میں۔ جی بھائی ہے تیار؟ میرے قرآن کا ہر ساتھی جس کا اس رجسٹر میں نام محفوظ ہے، کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ بازار ہے، کتاب لو، اسے جا کے پوچھو کوئی اچھی سی سیرت کی کتاب دو جس میں تفصیل ہو۔ رحیق المختوم کتاب ہے، وہ پڑھو، بہت اچھی کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا اول درجہ اس وقت، عربی کے اندر، فارسی کے اندر، انگلش کے اندر، اردو کے اندر یہ کتاب پوری دنیا کے اندر شائع ہو رہی ہے، ہر ملک کے اندر، افریقہ تک کے اندر یہ کتاب چل رہی ہے، امریکہ تک کے اندر، انگلش زبانیں کئی طرح کی، کئی طرح کی زبانوں میں انگلش میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ وہ کتاب پڑھو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خدا کے لیے پڑھو۔ یا ایک بندہ کوئی اٹھ جائے کہ میں یہ کتاب دینے کے لیے انشاءاللہ ہر کسی کو ہدیۃً کتاب تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ یہ ایک بندہ کھڑا ہو چکا ہے، انشاءاللہ کوئی اور حصہ دار بن سکتا ہے، وہ حصہ دار بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ منصور بھائی ہے ماشاءاللہ، اور کوئی بن سکتا ہے تیسرا بندہ کہ میں اپنی طرف سے کسی اور کو سیرت النبی کتاب دینے کے لیے تیار ہوں۔ چلو ٹھیک ہے جی، دو بندے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے آپ نے یہ پکا اس چیز کے اوپر آپ نے ایگری پکا رہنا ہے، وعدہ کرنا ہے، ہم رمضان سے پہلے پہلے اس کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر روز اس کتاب کو آپ نے صرف اور صرف آدھا پونا گھنٹہ دینا ہے، مطالعہ آپ نے کرنا ہے سکون میں، جب گھر میں شور شرابہ نہ ہو، فجر کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے شور شرابہ، سناٹا، سنسان ہر طرف ہو ماحول، اس وقت آپ نے اس کتاب کا کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں وعدہ خدا؟ میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں مجھے کچھ نہیں ملے گا، میں تو صرف ایک اچھی نصیحت ہی کر سکتا ہوں ہر کسی کو کہ یہ کام کرو سارے تیار، سمجھ آئی؟ انشاءاللہ جب تم عمرے پہ جاؤ گے، زیارتیں کرو گے، تمہیں ایک ایک چیز کی زیارت کرنے کا مزہ آئے گا اس وقت، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایسے تھے، یہاں پہ ایسے تھے، یہ یہاں کیا، یہ والا فلاں کیا، یہاں یہ کام کیا، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی اب وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور بالفرض اگر ہے یہ جھوٹا، پس اوپر اس کے پڑے گا جھوٹ اس کا، ٹھیک ہے، یعنی وبال۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر ہے یہ سچا پھر قتل اور زیادہ نقصان دہ ہے، کیوں؟ پہنچے گا، یصیبکم پہنچے گا بعض وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیتا ہے تم کو، سمجھے؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس انسان کو جو حد سے نکلنے والا ہے، کذاب جو سب سے جھوٹا ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ حاضری دے دیں جی سارے۔